بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ النحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 72 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان ہے منصوبات میں اسم فاعل اور مبالغہ کے مثالوں کا عمل۔ یہ دونوں جو ہیں یہ اسم فاعل اور مبالغہ کے جو مثالیں ہیں یہ دونوں مفعول بھی کے اوپر عامل واقع ہوتے ہیں، اور یہ تیسرا اور چوتھا جو ہے منصوبات کو مفعول کو نصب دینے والا جو ہے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے عوامل جو فعل کو ذکر کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسم فعل کو ذکر کیا، اور تیسرا جو ہے اسم فاعل ہے جو مفعول کو نصب دیتا ہے، اور چوتھا جو ہے صیغہ مبالغہ کی جو مثالیں ہیں وہ مفعول کو نصب دے دیتی ہیں۔ ان کا بحث ہوا۔ اب جناب ہم اس بحث میں آگے جو ہے سوال مطرح کرتے ہیں اور اس کے جواب کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھو، پہلا جو سوال ہے، ما ہوا حکم اسم الفاعل، یعنی حکم اسم فاعل کا حکم کیا ہے، یعنی اسم فاعل کیا عمل کرتا ہے تو کن شرائط کے ساتھ کرتا ہے، اس کے توضیح ہے۔ تو اسم فاعل جو ہے اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اسم فاعل حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے، یعنی مبتدا کے اوپر اعتماد کرے، ذوالحال کے اوپر اعتماد کرے، موصوف کے اوپر اعتماد کرے، موصول کے اوپر اعتماد کرے، اور اسی طریقے سے نفی اور استفہام کے بعد واقع ہو جائے۔ اس طریقے سے 6 چیزوں کے اوپر اعتماد کرنا، یہ 2 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کے ساتھ اسم فاعل اگر وہ فعل متعدی سے بنا ہو تو اپنے بعد فاعل کو رفع دینے کے بعد مفعول کو نصب بھی دے دیتا ہے۔ اگر یہ فعل لازم سے بنا ہے تو وہ فاعل کو رفع دے دے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ اسم الفاعل یعمل عمل فعلہ، اسم فاعل اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ کیسا عمل کرتا ہے؟ فَيَرْفَعُ فَاعِلًا، یعنی یہ فاعل کو رفع دیتا ہے، وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا بِهِ، اور مفعول بھی کو نصب دے دیتا ہے۔ نحو جیسے اس کی مثال زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ میں زید مبتدا ہے، قائم اسم فاعل ہے، اور اس اسم فاعل نے زید پر اعتماد کر کے حال اور استقبال کے معنی میں آ کر ابوہ کو کیا کیا، یہاں پر رفع دے دیا ہے۔ یہ جو ہے اس میں فاعل کے عمل ہے، چونکہ کامہ افعال لازم میں سے ہے، لہذا فاعل کو یہاں پر رفع دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَلَيْسَ زَيْدٌ ضَارِبًا أَبُوهُ أَمْرًا، اس مثال میں یہاں پر لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، نفی کے معنی میں آتا ہے۔ زید اس میں لیسا، ضارباً خبر لیسا ہے، اور ضارباً نے یہاں پر اپنے اسم کے اوپر اعتماد کر کے یہاں پر ابوہ کو رفع دیا ہے اور امرن کو نصب دے دیا ہے۔ دیکھو، یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہے، اور ابوہ کو رفع اور امر کو نصب دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ جو ہے فعل متعدی ہے، لہذا اس کا اسم فاعل بھی وہی عمل کرے گا جو اس کا فعل عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس مثال میں آپ کو بیان کیا کہ ففل مثلین، یہ 2 مثالیں جو دیا زید قائم ابوہ اور زید ضارباً ابوہ میں، یہ 2 مثالوں میں ابوہ فاعل ہے کس کا؟ قائم کا، قائم سے فاعل ہے، اور پہلی والی مثال میں وہ بھی ضاربین، اور ضاربین کا فاعل ہے دوسری مثال میں فی الثانی، یعنی لیس زید ضارباً ابوہ میں یہ ابوہ جو ہے ضارب کے لیے فاعل ہے دومی مثال میں۔ وہ امرن جو دوسری مثال میں جو امرن ہے یہ مفعول بھی ہے ضارب کے لیے۔ یہ بات جو ہے ہو گئی۔ اب اس بحث کے اندر جو ہے کچھ فوائد کو بیان کرتا ہے،
ان فوائد کو ایک ایک کر کے ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب فعل اسم فاعل کا جو فعل اگر لازم ہے، لازم سے یہ اسم فاعل بنا ہے تو یہ فاعل کے پر اکتفا کرے گا، یعنی یہ اسم فاعل بھی فاعل کو ہی رفع دے گا، بس آگے مفعول کی طرف اس کی یعنی پہنچ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فاعل ہی لازم ہے۔ اما و اذا کان متعدیا نصب مفعولا بھی، اگر اس کا فاعل جو اس کا فعل جو ہے اگر وہ متعدی ہے، متعدی فعل سے یہ اسم فاعل ہے، تو اس وقت یہ فاعل کو رفع دینے کے بعد مفعول بھی کو بھی نصب دے دے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے مثالیں دیں۔ تو کہتا ہے کہ اذا کان فعل اسم الفاعل، اسم فاعل کا فعل اگر ہو لازماً، لازم ہو، تو اکتفی بالفاعل، تو فاعل کے ساتھ اکتفا کیا جائے گا، یعنی فاعل لے لیں گے بس۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر وہ فعل جو ہے متعدی ہو تو نصب مفعولا بھی، تو اس کا مفعول بھی کو یہ اسم فاعل نصب بھی دے گا۔ کما مثلنا، جیسے اوپر مثالیں دی، فاعل کے لیے مثال، فاعل کو رفع دینے کی مثال زیدٌ قائم ابوہ، اور مفعول بھی کو نصب دینے کی مثال جیسے لیس زید ضاربا ابوہ امرن ہے، یہاں پر امرن مفعول بھی کو ضارب نے نصب دے دیا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہ اسم فاعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ یہ اسم فاعل جو ہے ال کے سے خالی ہو کے آتا ہے، یعنی اس کے اوپر ال داخل نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے مرتبہ جو ہے اس کے اوپر یہ مقرون بے ال ہوتا ہے، ال اس میں متصل ہے، ال لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو صورتیں ہیں اسم فاعل کی، جب کبھی اسم فاعل الضارب ہوتا ہے، کبھی اسم فاعل ضارب ہوتا ہے، کبھی القائم ہوتا ہے، کبھی قائم ہوتا ہے، یعنی کبھی یہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر الف لام کے ہوتا ہے۔ اب یہ آگے جو ہے سوال کرے گا کہ جب یہ حالتیں ہیں ان کی، اسم فاعل کی دو حالتیں ہیں، ایک جو ہے اسم فاعل جو الف لام کے ساتھ، اور ایک اسم فاعل جو بغیر الف لام کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اسم فاعل بغیر الف لام کے ہو، یعنی مجرد ہو الف لام سے، تو اس کا حکم کیا بنتا ہے؟ ما هو حکم اسم الفاعل اذا کان مجردا من ال، تو اسم فاعل جب ال سے مجرد ہو تو اس کا حکم کیا بنتا ہے؟ تو جواب میں کہا کہ جب یہ مجرد ہوتا ہے ال سے جب خالی ہوتا ہے، تو اگر یہ لازم ہے تو فاعل کو فقط رفع دے گا، یعنی حال اور استقبال کے معنی میں آئے گا، مبتدا پر اعتماد کرے گا اور فاعل کو رفع دے گا۔ اذا کان لازما رفع فاعلا فقط، یعنی بس جب یہ لازم ہو تو فقط فاعل کو رفع دے دے گا۔ نہ ہو جیسے زید قائم ابوہ، یہاں پر قائم کیا ہے جناب؟ اسم فاعل ہے، لازم ہے، اور ابوہ کو فقط رفع دے گا۔ اما و اذا کان متعدیا، اگر جب متعدی ہو، یعنی یہ فعل لازم نہ ہو بلکہ فعل لازم سے نہ ہو بلکہ متعدی سے بنا ہوا ہو یہ اسم فاعل، تو اس صورت میں وہ بمعنی الحال او الاستقبال، اور یہ حال اور استقبال کے معنی میں بھی ہو تو نصب مفعولا بھی، تو یہ مفعول بھی کو نصب دے گا۔ نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو، انا شاکر ہمتک، یعنی میں جو ہے تیری ہمت کا شاکر ہوں، تو یہاں پر شاکرون جو ہے اسم فاعل ہے اور حال اور استقبال کا معنی میں ہے، اور مبتدا کے اوپر اعتماد بھی کیا ہے، اور ہمتکا کو نصب دے دیا ہے۔ ہمتکا شاکرون کے لیے مفعول ہے، شاکرون کے اندر ضمیر ہے جو انا کی طرف لوٹے گی، وہ اس کا فاعل ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسرے مثال دیکھو، وَرَأَيْتُ رَجُلًا قَائِدًا بَعِيرًا، رأیت میں نے ایک مرد کو دیکھا جو قائد ہے یعنی چلانے والا ہے، یعنی بعیر کو، اونٹوں کو چلانے والا ہے۔ قائدن اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ قائد اسم فاعل کا، اور اس نے اس کا فاعل ضمیر کو رفع دیا ہے اور بعیرن مفعول بھی کو نصب دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قائدن حال اور استقبال کے معنی میں ہے اور اعتماد بھی کیا ہے۔ جیسے اس کی مثال
کے جو ہے توضیح میں یہ فرماتا کہ ای یعنی یہ قائدن بعیرن اصل میں یقود بعیرن تھا، یعنی قائدن یقود کے معنی میں ہے، فعل کے معنی میں ہے، اور وہ جو ہے مفعول کو نصب دے گا، یقود بعیرن۔ عندما مررت به فهو بمعنى الحال بمعنى الحال، تو اسی طریقے سے یہ جو ہے بمعنی حال بھی ہے، حال کے معنی میں ہے یہاں پر قائدن بعیرن، یعنی میں نے ایک مرد کو دیکھا جو اونٹ کو چلا رہا تھا، یعنی آگے چلا رہا تھا، حال کا معنی اس کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر یہ جو ہے یعنی یہ اسم فاعل جو ہے وہ متعدی ہو، اسم فاعل کیا ہو؟ متعدی ہو، اور متعدی ہو وہ بمعنی الماضی، یعنی جب متعدی ہو اور ماضی کے معنی میں ہو، یہ اسم فاعل جو ہے ایک ایسے فعل سے بنا ہو جو متعدی کے لیے ہے، اور یہ اس حال کا معنی اس کے اندر نہیں ہے، حال کا معنی نہیں بلکہ ماضی کا معنی اگر اس کے اندر ہے، تو اس وقت اس اسم فاعل کو اضافہ کیا جائے گا اس کے مفعول کی طرف اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، کنت شاکر ہمتک، یعنی شاکر کو ہمت کی طرف اضافہ کیا، اور ہمت مضاف ہے کا کی طرف، تو اب اس میں ہمتکا ہے، یہ شاکر نے اس کو اضافہ ہو کر ہمت کو کیا کیا؟ مجرور کر دیا ہے۔ کنت میں یعنی تمہاری ہمت کا یعنی شاکر تھا، یعنی ماضی میں کنت، تو ٹھیک ہے نہیں ہے، تو یہاں پر بے معنی ماضی ہے، حال کے معنی میں نہیں ہے، لہذا یہ شاکر ہمت کی طرف مضاف ہو جائے گا، اور اس مفعول کو مضاف الیہ بنا کر اس کو مجرور کر دے گا۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھو، وہ اگسنا یا باری الوجودی، دیکھو اگسنا یعنی ہمارے گوشت کاری کرے، اے یعنی مطلب وجود کو عدم سے وجود میں لانے والے ہمارے لیے کیا کریں؟ ہماری بخشش کریں۔ تو یہاں پر ہماری شاہد مثال یا باریہ میں ہے، یا باریہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن جو ہے حال کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ماضی کے معنی میں ہے، تو لہٰذا یہ باریہ جو ہے اضافہ ہو گیا کس کی طرف؟ الوجود کی طرف، اور یہ وجود کو مجرور کر دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ یہاں پر اسم جب فاعل جو ہے اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہو کے اس کو جب مجرور کر دیتا ہے، تو یہ اضافہ کیسی اضافہ ہے؟ یہ اضافہ، اس اضافہ کو اضافہ معنوی کہتے ہیں، نہ اضافہ لفظی۔ اس لیے اس باکس کے اندر جو ہے اس بات کی طرف وضاحت کی گئی کہ اگسنا الآن، یہ اگسنا الآن ابھی جو ہے اگسنا یہاں پر ہے، یا من برا الوجود، ایک کس کے جو وجود کو عدم سے وجود میں لے آنے والے، تو وہ بمعنی الماضی، یہ براء کے معنی میں آ کر ماضی کے معنی میں ہے، یہ باریہ یہ ہے یہاں پر ماضی کے معنی میں ہے۔ وَإِضَافَتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعْنَوِيَّةٌ، اور یہ اضافہ جو صفت اپنے بعد موصوف کی طرف اضافہ ہوئی ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اضافت معنویہ کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے ماں بعد کی طرف اضافہ ہو گیا ہے، یعنی اس کا نام یہ فاعل کہیں گے نہ مفعول، بلکہ یہ اپنے بعد کی طرف اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کو اضافت معنوی کہتے ہیں۔ اما اذا کان بمعنی الحال او الاستقبال، اما اگر یہ اسم فاعل حال اور استقبال کے معنی میں آئے، پھر بھی یہ اپنے بعد مفعول کی طرف اضافہ ہو جائے، تو اس جیسی اضافت کو اضافہ لفظیہ کہتے ہیں۔ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو اس کو اضافت لفظیہ کہا جاتا ہے۔ اما اذا کان بمعنی الحال او الاستقبالی فہی لفظیۃ، اس کو اضافہ لفظیہ کہتے ہیں۔ کما سترہ فی باب الاضافتی، تو جس کو آپ باب اضافہ میں عنقریب انشاءاللہ پڑھیں گے، توضیح دے دیں گے وہاں پر، لیکن یہاں پر یہ سمجھے کہ جب صفت اپنے جو ہے موصوف کی صفت اپنے بعد والے فاعل کی طرف، معمول کی طرف یا مفعول کی طرف جب اضافہ ہو جائے، تو اس اضافت کو اضافہ لفظیہ کہا جاتا ہے۔
اما اگر صفت جو ہے اپنے بعد والے جو ہے اسم کی طرف مضاف ہو جائے اور اس اسم کو مضاف لے کر دے اور وہ اسم فاعل جو ہے ماضی کے معنی میں ہو تو یہ اضافہ معنویہ ہوتا ہے. جس طریقے سے غلام زیدن میں یہ غلام زید کی طرف اضافہ ہو کر اس اضافت کو ہم معنوی کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یعنی اس مثال میں بھی کنت شاکر ہمتک میں یہ شاکر ہمت کی طرف جو اضافہ ہوا ہے یہ اضافہ معنویہ ہوگی. یہ بات ختم ہو گئی. اور اس کے بعد چوتھا جو نقطہ جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وَيَجُوزُ أَن يُضَافَ إِلَى مَفْعُولِهِ وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ. تو یہاں پر جو آپ نے اضافہ کی بات کی تو یہ کہتے کہ جائز ہے کہ یہ اسم فاعل جو ہے اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہو جائے، یعنی یہ جائز ہے. اما اسم فاعل کی طرف اضافہ نہیں ہوتا اپنا، یعنی اسم فاعل اپنے فاعل کی طرف اضافہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس صورت میں اضافت الشیء الی نفسہ ہی لازم آئے گا جو کہ فاسد ہے، تو لہذا وہ اضافہ صحیح نہیں ہے. لیکن اضافہ یہ اسم فاعل اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو سکتا ہے. جب مفعول کی طرف مضاف ہوگا تو اس وقت اس اضافہ کو ہم اضافہ لفظیہ کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معمول اپنے جو ہے عامل جو ہے اسم فاعل جو ہے وہ اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو گیا ہے. صفت جب اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو جائے تو اس اضافت کو اضافہ لفظیہ کہا جاتا ہے. تو وَيَجُوزُ أَن يُضَافَ إِلَى مَفْعُولِهِ، جائز ہے کہ یہ اسم فاعل مضاف ہو جائے اپنے مفعول کی طرف، وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، اگرچہ وہ حال اور استقبال کے معنی میں ہے یہ اسم فاعل، پھر بھی وہ اپنے بعد جو ہے اپنے معمول یعنی اسم مفعول اپنے مفعول کی طرف جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، یہ جائز ہے. نہ ہو جیسے انا شاکر ہمتک، یہاں پر شاکر حال اور استقبال کے معنی میں کہ میں تیری ہمت کا شاکر ہوں، یعنی ہو جاؤں گا یا ابھی ہوں، اس وقت حال میں ہوں یا ہو جاؤں گا. یہ حال اور استقبال کا معنی ہے شاکر کے اندر. اور یہ شاکر جو ہے اضافہ ہو گیا ہمت کی طرف، یہ مفعول ہے اس کی طرف، شاکر ہمتک یہ پڑھا. یا اسی طریقے سے وَرَأَيْتُ رَجُلًا قَائِدَ بَعِيرٍ، قائد جو ہے یہاں پر بعیر کی طرف اضافہ ہو گیا، جبکہ یہ قائد جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور حال کے معنی میں ہے، لہذا بعیر کی طرف جو اضافہ ہوا ہے اپنے مفعول کی طرف یہ اضافہ لفظیہ ہے. تو اس کو ہم اضافہ لفظیہ کہیں گے، اضافہ معنویہ نہیں کہیں گے. تو اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہم اس بحث کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.